الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ محترم حاضرین، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم آج کچھ نئی بات سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ باتیں بہت ساری گزرتی ہیں، لیکن ایک اہم بات جس کو ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاملات کی تحقیق نہیں کرتے، جو خبر ہمیں ملتی ہے اس خبر کو ہم آگے بڑھانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلا تحقیق خبر کو آگے پہنچانے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی آدمی فاسق انسان یا کوئی عام انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کے شأن نزول کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جب یہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو زکوٰۃ کا مال لانے کے لیے بنو المستلق کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یہ صحابی راستے سے واپس پلٹ کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ معاملات ان کے ساتھ زمانے جاہلیت میں بگڑ گئے تھے، لہذا وہ وہاں پہ گئے بغیر ہی واپس آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کرتے ہیں یا مال دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کی تحقیق کیے بغیر لشکر کو بھیجنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیجئے۔ محترم حاضرین، ہمیں خبریں ملتی ہیں، خبر کسی انسان کی ہو سکتی ہے، خبر کسی قوم کی ہو سکتی ہے، خبر مرد کی عورت کے متعلق ہمیں چند باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ خبر کسے کہتے ہیں۔ خبر، اس کے اندر جھوٹ اور سچ دونوں کے امکانات پائے جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں جو خبر ملتی ہے اس کی پہلے تحقیق کر لینا چاہیے، چھان بین کر لینا چاہیے، اس کے بعد اس خبر کی تصدیق یا تکذیب کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو ہم خبر کو آگے پہنچانے کے لیے بے چین اور بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بار بار خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اس خبر کو آگے فوراً پہنچا دیں تاکہ لوگوں میں لگے کہ ہم بہت زیادہ متحرک ہیں۔ یہ مزاج آج ہمارے درمیان زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور محترم حاضرین، اگر خبر کسی کی عزت کی ہو، کسی کی آبرو کی ہو، تو ہم مرچ مسالہ لگا کر کے اس بات کو آگے پہنچانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کے متعلق باتوں کو عام کیا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ جو خبر ہمیں ملی ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ خبر سچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم لوگوں کو جو بھی خبر پہنچتی ہے، خبر ملتی ہے، اس کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، تفتیش کر لینی چاہیے، اس کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر لینا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی خبروں کو بہت جلد آگے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا ہمیں مکمل علم نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی خبر ملتی ہے ہم اس کی تحقیق تفتیش کیے بغیر بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بات ہمیں ملی ہے، جو خبر ہمیں پہنچی ہے، اس میں تقریباً 20% باتیں ہی صحیح ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو 80% باتیں ہوتی ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اگر میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کہا، انسان کے اسلام کی بہترین تعلیم یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بہت سارے ایسے نازیبہ کلمات، نازیبہ حرکات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں جن سے ہمارا کچھ لینا دینا نہ ہو اور نہ جس سے ہمارا تعلق ہو۔ ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہمارے پاس محفوظ رہے گا اور ہماری نیکیاں بھی بچی رہیں گی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی
تمہارے لیے تمہارے مسلمان بھائی کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام قرار دی گئی ہے۔ جیسے ہم اپنے مال، اپنے عزت اور اپنے خون کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کے مال، عزت اور خون کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے معاشرے میں جب کوئی خبر ہمیں ملتی ہے، ہم بلا تحقیق اس کو آگے پہنچانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کی بالکل خلاف ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناحیے سے ہم پر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ کہ جب کوئی فاسق انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، اس کی تحقیق کر لیا کرو، پچھتاوے سے چیز زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں جو خبریں پہنچانے کے لیے بہت زیادہ آسانی کا معاملہ نظر آتا ہے، یہاں پر ہم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بلا تحقیق و تفتیش باتوں کو آگے پہنچا کر لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کی فکر کریں اور ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالے بغیر جتنی بات ہمیں ملتی ہے، پہنچتی ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد باتوں کو آگے پہنچائیں۔ ویسے تو اسلام کی اصل تعلیم یہی ہے کہ جس معاملات میں یا جس معاملے میں ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ ہم تمام کو ایمان والا بنائے، اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس ہر شر سے محفوظ رکھے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔